ایک بار حضور کے دین کی طرف بھی نظر کر کے دیکھو، تمہیں کافروں سے نکال کے مسلمانوں میں لانے والا دین، کیا اس کا کوئی احسان نہیں ہے؟ تمہیں بے حیائی والے نظام سے نکال کے حیا والا دین اور نظام، کیا یہ کوئی احسان نہیں ہے؟ کیا جہاں ماں بہن بیٹی کی تمیز رہو، ایسا دین جو تمہیں آ کے کہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، کیا یہ کوئی احسان نہیں ہے؟ جہاں بیٹیاں بازاروں میں بکتی ہو، جہاں بہنیں بیٹیاں کبھی زندہ در گور کر دی جاتی ہو، تصور تو کیجئے جب ایک بندہ آ کے حضور کے سامنے رو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میری ایک بیٹی تھی، جس وقت میں گھر آتا تھا مسکرا کے مجھے خوش آمدید کہتی تھی، لوگوں کی باتوں میں آ کے ایک دن میں نے اس کو گھر سے باہر بلایا، گھر کے سامنے ایک پانی کا کنواں تھا، میں نے حضور اس کو دھکا دے دیا، جب وہ پانی میں گری، جب وہ ڈوبنے لگی، آخری بار غوطہ کھا کے جو اس نے آواز دی، اس نے کہا یا ابتا ہو، ہائے ابو میں تیری بیٹی ہوں، میں ڈوب گئی، مجھے بچا لو، یا بتا ہو، ہائے میرے بابا، ہائے میرے ابا، اس نے آواز دی۔ رسول اللہ نے بات سن کے حضور اتنا روئے کہ حضور کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ صحابہ نے کہا اس کو یارا تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے حضور کو رلا دیا۔ حضور نے فرمایا اس کو کچھ مت کہو، جو اسے اچھا لگا اس نے بتایا۔ آپ نے فرمایا ایک بار پھر بتاؤ تمہاری بیٹی نے تمہیں کیا کہا؟ اس نے کہا جی میری بیٹی نے آخری بار مجھے آواز دی یا بتاؤ، ہائے میرے باپ۔ میاں محمد بخش کی زبان میں ترجمہ کریں تو کھڑی والا بابا کہتا ہے دھیاں لئی پردیس وے بابل تے پتراں لئی جاگی رہا، چپ رہنا تے کچھ نہ کہنا، اے دھیاں دیاں تقدیراں۔ بس قوم کو اتنا سمجھانے کے لیے آئے ہیں، جس پاک نبی نے فرمایا پھر آج کے بعد بیٹیوں کو مت مارنا، پھر 2 انگلیوں کا اشارہ کیا یوں کر کے، فرمایا آج اگر سن لو کوئی بھی بندہ 2 بیٹیوں کی اگر پرورش کرے، 2 بہنوں کی پرورش کرے، جب وہ شادی کے قابل ہو جائیں ان کا نکاح کر دے، جنت میں اکیلا نہیں جائے گا۔ جس طرح 2 انگلیاں یہ جڑی ہوئی ہیں، اسی طرح میرے کندھے سے کندھا جوڑ کے وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب ہے پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بہلانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، ہم تو اس نظام کی بات کرتے ہیں
جہاں بیٹیوں کے تحفظ کی بات ہو ہم تو اس نظام کی بات کرتے ہیں جہاں پہ اپنی بیٹیوں کو یوں واٹر کینن سے شیلنگ سے لاٹھیوں سے اذیتیں نہ دی جائیں جہاں اپنے بھائیوں کو مسنگ پرسن نہ بنایا جائے ہم تو اس نظام کی بات کرتے ہیں جہاں پہ حاتم تائی کی بیٹی بھی اگر آ جائے ایک کافر کی بیٹی ابھی اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا جب وہ رونے لگی تو میرے آقا کے آگے کہنے لگی کہ جناب میرا باپ تو بڑا سخی تھا آج اس کی بیٹی ننگے سر ہے کوئی میرا سر ڈھانپنے والا نہیں تو میرے نبی نے مزمل کی چادر سے اس کا سر ڈھانپا ہمارے آقا دشمن کی بیٹیوں کا سر ڈھانپنے والے تم کلمہ پڑھنے والے اپنے مسلمان بلوچوں کی بیٹیوں کے دوپٹے اتارنے والے ان کی چادریں اتارنے والے پھر کہتے ہو ہم مسلمان ہیں پھر کہتے ہو ہم جناب اعلیٰ عاشق رسول ہیں کس منہ سے اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو پاکستان کے سپریم کورٹ کا جج بلوچستان کا ہو پاکستان کا جناب اعلیٰ وزیر اعظم بلوچستان کا ہو کسی میں رتی برابر غیرت نہ جاگے کہ اس کے علاقے کی بیٹیاں در بدر پھر رہی ہیں کسی کے اندر رائی برابر غیرت نہ جاگے کہ اس کے علاقے کی مائیں آ کے سڑک پہ ٹھٹرتی ہوئی سردی میں رو رہی ہیں اور کہیں ہم عاشق رسول ہیں عاشق رسول ہوتے تو تمہیں یاد ہوتا کہ جس وقت جناب عدی بن حاتم کی ہمشیرہ جس وقت کہتی ہیں جی میرا سر ننگا ہے کوئی چادر دینے والا نہیں حضور نے چادر عطا کی پھر ساتھ میں جناب قافلہ بھی روانہ کیا جاؤ اسے عزت سے اس کے گھر چھوڑاؤ وہ گئی اپنے بھائی کو کہنے لگی او میرے بھائی میں چاہتی تو ادھر کلمہ پڑھ لیتی پر میں نے پڑھا نہیں کہیں تو یہ نہ کہے عورت ذات تھی بزدل ہو گئی میں تمہیں ایک بار ضرور کہوں گی ایک بار پیارے محمد کو دیکھ خدا کی قسم وہ دنیا سے بالکل الگ ہے اللہ کا سچا رسول ہے اللہ اکبر یا رسول یا رسول عدی بن حاتم چلتے چلتے جب آتے ہیں مدینہ کے اندر عجیب منظر دیکھتے ہیں جب میرے کریم آقا ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور مزمل کی چادر بچھا دیتے ہیں وہاں پہ خود بھی بیٹھتے ہیں عدی بن حاتم بھی بیٹھتا ہے کہتا ہے اس طرح کے بادشاہ تو نہیں ہوتے اس طرح کے بادشاہ تو نہیں ہوتے جس طرح کا جناب اعلیٰ ان کا رویہ ہے پھر حضور اٹھ کے جانے لگے کہتے رستے کے اندر میں نے دیکھا ایک کملی دیوانی ایک ایسی عورت جس کا جناب دماغی توازن درست نہیں لوگ کہتے ہیں اس خاتون نے بوڑھی مائی نے آ کے کہا اے اللہ کے نبی میں نے آپ سے بات کرنی ہے حضور نے فرمایا بات کیجئے ماں جی وہ کہنے لگی ان کے سامنے نہیں کرنی الگ کرنی ہے ذرا ادھر آ جائیے صحابہ کہتے ہیں کہ جناب اعلیٰ دور وہ لے کے جناب اعلیٰ کھڑی ہو گئی اور سرکار ایسے توجہ سے اس کی بات سن رہے ہیں کہنے لگے صحابہ کے چہرے پہ ہم نے ناگواری دیکھی کہ یہ عورت حضور کو تکلیف دے رہی ہے اتنی دیر سے باتیں کیے جا رہی ہے وہ بولتی رہی حضور نے یوں کر کے توجہ سے بات سنی یہ بھی نہیں کہا مائی میں تیری باتوں سے اکتا گیا ہوں جب مائی نے تسلی سے باتیں کر لی اس کی جو غرض تھی پوری ہو گئی وہ ہنسی خوشی چلی گئی تو سرکار نے فرمایا چلیے کہنے لگے جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے کہا یہ عام آدمی کا کام ہی نہیں ہے یہ عام آدمی کا اخلاق ہی نہیں ہے یہ کوئی خاص اخلاق ہے جو ایک دیوانی عورت کے ساتھ بھی اس انہماک کے ساتھ بات سن رہے ہیں ذرا توجہ حضور نے یہ کیوں کیا تاکہ قیامت تک آنے والے امتی کو پتہ چلے بوڑھی مائیوں کی بات کیسے سنتے ہیں بوڑھی بیویوں کی بات کیسے سنتے ہیں حضور نے یوں کر کے توجہ سے بات سنی اور بوڑھی ماؤں پہ ٹھنڈا پانی ڈالنے والوں بوڑھی ماؤں پہ کیمیکل ڈالنے والوں بوڑھی ماؤں پہ
لاٹھی چارج کرنے والوں، تم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو، چلو بھر پانی میں ڈوب مرو۔ تحریک لبیک ہر ظالم کے خلاف کھڑی ہے، ہر مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے۔ خدا کی قسم وہ وقت آنے والا ہے جب ہر کونے سے آواز آئے گی، آیا 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 آیا۔ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا؟ ہم نے تو یہ رویہ دین سے سیکھا ہے کہ جناب دشمن کی بیٹی آئے تو حضور نے چادر دی ہے۔ بوڑھی عورت اگر دماغ جناب اعلیٰ دماغی توازن درست بھی نہ ہو، پنجابی میں کہیں جھلی خاتون بھی ہو، کملی ہو، دیوانی ہو، اس کی بات بھی رسول اللہ توجہ سے سنے، اور تم اپنی ماں کی بات بھی توجہ سے نہ سنو، پھر کہتے ہو ہم مسلمان ہیں۔ اس سے بھی آگے لے کے چلو، مہینہ ہے سیدنا صدیق اکبر پاک کا، جب آپ برسر اقتدار آئے تو آپ کے گھر کے قریب سے یتیم بچیاں ہی روتی ہوئی آ کے کہنے لگی، چاچو آپ تو بن گئے مسلمانوں کے بادشاہ، آپ تو بن گئے امیر المومنین، آپ تو بن گئے خلیفہ رسول، بتائیں ہمارا کون ہے؟ ہماری بکریوں کا کون خیال رکھے گا؟ بکریوں کا دودھ پہلے آپ نکالتے تھے، اب کون ہمارے سر پہ ہاتھ رکھے گا؟ تو صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمایا پریشان مت ہو، میں کیسر و کسرا کا جانشین نہیں بنا، میں تو رسول اللہ کا جانشین بناؤں۔ جیسے پہلے تمہاری خدمت کرتا تھا ویسے اب بھی تمہاری خدمت کروں گا، تاکہ دنیا کو پتا چلے محمد عربی کے غلام کس طرح کا نظام چلاتے ہیں، جس نظام میں ظلم نہیں ہوتا، جس نظام میں جبر نہیں ہوتا، جس نظام میں اکڑ نہیں ہوتی، جس نظام میں موت کو بھلایا نہیں جاتا، موت کو یاد رکھا جاتا ہے، جس نظام میں آخرت کو بچایا جاتا ہے۔ اس لیے وارث شاہ بولے کہ ایسے بندوں کو دنیا جھلا کہے، کملا کہے، دیوانہ کہے، پر بازی جیتی انہوں نے۔